قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فالقاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء إلى آخره۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے تعلق سے جو قواعد ہم پڑھ رہے ہیں، ان قواعد میں یہ 7واں قاعدہ ہے اور آخری قاعدہ ہے۔ جیسے اسماء اللہ کے تعلق سے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے 7 قاعدے بیان کیے تھے، صفات اللہ کے تعلق سے بھی 7 قواعد جن پر کتاب و سنت کی دلالت ہے وہ بیان انہوں نے کیے ہیں اس کتاب میں، اور یہ 7واں اور آخری قاعدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 7واں قاعدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات توقیفیہ ہے، یعنی موقوفہ علی ما جاء فی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی دلیل پر مبنی ہے۔ یہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، سنت رسول سے، ہم انہی صفات کو ثابت کریں گے۔ محض عقل سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صفت ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ صفات موقوفہ ہے دلیل پر، اسی کو توقیفی کہتے ہیں، جو مبنی ہو دلیل کے اوپر۔ کہتے ہیں لا مجال للعقل فیہا، عقل کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، عقل کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ عقل سے ہم کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی سمع سے، دلیل سمعی، ادلہ شرعیہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، ان کے اوپر عقل بھی دلالت کرے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ادلہ سمعیہ و عقلیہ، کہ عقل بھی اس کی تائید کر رہی ہے۔ یا اگر دلیل نہ آتی تو بھی عقل اس کو ثابت کر سکتی تھی، عقل کو اس کو ثابت کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں سمعیہ و عقلیہ۔ لیکن بعض صفات جو اللہ تعالیٰ کی خبریہ ہے، جو محض اللہ تعالیٰ کی خبر دینے سے ہمیں علم ہوا، جیسے چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے پاؤں ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے لیے انگلیاں ہیں، یہ جب تک کہ قرآن و سنت کی دلیل نہ ہو اس وقت تک عقل ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتی، یا عقل ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بہرحال یہ باتیں آ چکی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات توقیفی ہیں، ادلہ پر، قرآن و سنت کی دلیلوں پر مبنی اور موقوف ہے، عقل کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں، محض عقل کے لیے۔ فلا نثبت للہ تعالی من الصفات الا ما دل الکتاب والسنۃ علی ثبوتہ، چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صفت ثابت نہیں کر سکتے مگر وہی جس پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی دلالت موجود ہے۔ جس کے ثبوت پر کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں، اسی صفت کو یا انہی صفات کو ہم ثابت کریں گے جن پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی دلالت موجود ہے۔ چنانچہ امام احمد کا قول نقل کیا ہے، امام احمد جن کو امام اہل سنت کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی: لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسہ، اللہ کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا مگر اسی صفت کے ذریعے جس صفت سے اللہ نے اپنی ذات کو خود متصف کیا ہے قرآن مجید میں، او وصفہ به رسولہ، یا جس صفت سے اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو موصوف کیا ہے، متصف کیا ہے۔ گویا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں جو صفت ثابت ہے وہی صفت اللہ کی صفت بنے گی، یا اسی صفت سے اللہ موصوف ہوگا۔ وہ صفات جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت نہیں ہیں، ہم ان کو ثابت نہیں کر سکتے۔
فرماتے لا یتجاوز القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث سے ہم اس معاملے میں تجاوز کر ہی نہیں سکتے۔ خاص کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ جو آزمائش کا تھا، فتنہ خلق قرآن چل رہا تھا اور بڑے بڑے ائمہ خاموش تھے یا کچھ لوگوں نے سرنڈر کر رکھا تھا، اور امام نے اس امتحان کو اکیلے فیس کیا اور الحمدللہ کامیاب ہوئے، اور حکومت وقت نے عباسی دور کے خلفاء نے گھٹنے ٹیکے اور امام محمد سے کہتے رہے القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ۔ آگے بھی کچھ اگر کوئی کہتا تھا تو کہتے تھے نہیں، بس لا یتجاوز القرآن والحدیث، لا یتجاوز قرآن اور حدیث سے جتنا بڑھ ثابت، بس القرآن کلام اللہ حتی یسمع کلام اللہ، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع کلام اللہ، القرآن کلام اللہ، منہ بدا وإلیہ یعود، اسی سے کی طرف سے آیا ہے اسی کی طرف پلٹ جائے گا۔ یہ سب کا اضافہ حسب ضرورت گمراہ فرقوں کی رد میں مقابلے میں علماء اہل سنت نے اضافہ کیا، لیکن وہ صرف یہ کہتے رہے القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، القرآن کلام اللہ، اس سے زیادہ نہیں کہتے تھے، کہتے لا یتجاوز القرآن والحدیث۔ لیکن بہرحال اہل علم نے کہا کہ اسماء اور صفات میں، اچھا یہ قاعدہ نمبر 5 ہے اسماء کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی توقیفی ہے، کتاب و سنت پر موقوف ہے، بلکہ اس کے لیے تو نص صریح، لفظ صریح ہونا چاہیے، صریح لفظ ہونا چاہیے جو بطور نام کے اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جبکہ صفت کے اندر اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کسی صفت پر دلالت کرتی ہے، اگرچہ کوئی لفظ واضح طور پر نہیں آیا ہے لیکن کتاب و سنت کی دلیل موجود ہے، تو ہم اس سے اللہ کے لیے صفت ثابت کریں گے، خاص کر کے جب وہ اللہ کے کمال پر دلالت کرے یا کمال کے منافی نہ ہو۔ اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے، علو العلی سے علو ہے، اسی طریقے سے اور بھی صفات ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا استوى علی العرش، الرحمن استوى، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، استوى فی الماضی کا صیغہ، مستوی ہوا، بلند ہوا عرش کے اوپر۔ اب اس سے استوى علی العرش جو فی الماضی کا صیغہ ہے، اس سے استوا، واو الف اور حمزہ ممدودہ، صفت استوا ثابت کیا، استوى یستوی، استوا مصدر۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے تجاوز نہیں کر سکتے، نہ اسماء کے باب میں نہ صفات کے باب میں۔ البتہ یہ جانیں کہ اسماء کے لیے تو نام کے لیے نص آنا چاہیے، لفظ وارد ہونا چاہیے قرآن و سنت میں، لیکن صفات ان دلیلوں سے بھی ہم ثابت کریں گے جن پر کتاب اللہ اور سنت رسول دلالت کرتی ہے، اگرچہ وہ لفظ خاص نہیں آیا ہو، جیسے کہے کہ اللہ نازل ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نزول، ینزل ربنا تبارک و تعالی، تو ینزلوں سے نزول مصدر، اور اسی سے صفت انزال یا صفت نازل ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اللہ نازل، خبر دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مستوی، اللہ استوى علی العرش، اسی سے اسم فاعل مستوین علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا یا بلند ہے، مستوی ہے، اسم فاعل کا صیغہ، اس طرح سے۔ لیکن محض عقل سے کوئی چیز ثابت نہیں کی جا سکتی، کتاب و سنت کی دلیلوں سے صفات اخذ کی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ صفت کمال پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ کمال اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ 3 طرح کی ہے، یا 3 قسموں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک تو کمال محض ہے، مکمل کمال ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اور اگر مکمل نقصی ہے اس صفت کے اندر تو کبھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے اندر بعض صفات ایسی ہے جس کے اندر ایک پہلو سے کمال ہے اور ایک پہلو سے نقص ہے، تو جب کمال کا پہلو ہو تو لیا جائے گا، جیسے مکر، خدع، استہزاء، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں، تو تفصیل آ چکی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ خلاصہ یہ کہ 7واں قاعدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات توقیفیہ ہے، مبنی علی ما جاء فی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی دلیلوں پر مبنی ہے، موقوف ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَلِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى ثُبُوتِ الصِّفَاتِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے ثبوت کے اوپر کتاب و سنت کی دلالت 3 طریقے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کتاب و سنت سے 3 طریقے پر ثابت کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صفت ہی قرآن اور حدیث میں آیا ہو، صفت ہی آئی ہو قرآن اور حدیث کے اندر، جیسے عزت، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے لیے عزت ہے، تو یہ صفت ہی آئی ہے باقاعدہ۔ یا
کہا گیا ہے قوت، ان اللہ هو الرزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، قوت والا ہے تو قوت صفت ہوئی۔ اسی طریقے سے رحمت، وربک الغفور ذو الرحمہ، رحمت والا ہے تو رحمت صفت ہوئی۔ ان بطش ربک لشدید، اسی طریقے سے ویبقى وجہ ربک، وجہ صفت ہے۔ والیدین بل یداہ مبسوطتان ونحوہما، یہ سب صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ قدرت، اللہم انی استقدرک بقدرتک، اللہم انی استخیرک بعلمک، علم صفت ہوئی۔ واستقدرک بقدرتک، قدرت صفت ہوئی۔ الحمدللہ، تو یہ سب صفات کے طور پر ہے اور صراحت کے ساتھ صفت کے طور پر ہی استعمال ہوئے قرآن و سنت میں، الحمدللہ۔ دوسرا صفت باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں غور کیجیے، تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء حسنہ، وہ حسنہ تبھی ہیں جبکہ وہ بلند ترین معانی پر دلالت کرتے ہیں، جو کمال کے صفت پر دلالت کرتی ہے، اسی کو دلالت تضمنی کہتے ہیں۔ ایک ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ دلالت کسی بھی لفظ کی جو ہوتی ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دلالت مطابقی ہوتی ہے کہ وہ تمام معانی پر دلالت کرے، ذات پر بھی اور صفت پر بھی، اور دلالت تضمنی کہتے ہیں کہ اگر ذات پہ بولا جائے تو بھی شامل ہو اور صفت پہ بولا جائے تب بھی شامل ہو۔ اور ایک ہوتا ہے دلالت التزام، کہ خارجی معنی پر دلالت کرے جو اس کے لیے لازم ہو، جیسے مثال اس کی دی تھی الخالق، تو لفظ الخالق جو ہے اگر اس کی دلالت ذات پر بھی ہے کہ اللہ خالق ہے، اس کی ذات خالق ہے، اور صفت خلق ہے، تو یہ دلالت مطابقی ہوئی کہ دونوں کو شامل ہے۔ اور اگر صرف صفت خلق لے یا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لے خالق سے، تو یہ دلالت تضمنی ہوگی۔ اور خالق کے لیے علم ہونا، قوت ہونا، ارادہ ہونا، یہ سب جو صفات ضروری ہیں، ان کے بغیر خالقیت مکمل نہیں ہوگی یا ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ صفات، یہ دلالت التزامی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے نام جو صفت پر دلالت کرتے کمال درجے کی صفت پر، تو ناموں سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہوتی ہے۔ جیسے غفور نام ہے اللہ تعالیٰ کا تو یہ مغفرت کو شامل ہے، سمیع ہے اللہ کا نام تو یہ اس کی ذات پہ بھی بولا جاتا ہے اور صفت سمع کے اوپر بھی ہے۔ کہتے ہیں اس سلسلے میں اسماء و صفات، اسماء کے باب میں ہم تیسرا قاعدہ ذکر کر چکے ہیں۔ تو یا تو صفت صراحت کے ساتھ آئی ہو قرآن و سنت میں، یا اسماء حسنہ کے اندر جو معانی ہے صفتی وہ ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کسی فعل کی صراحت کی جائے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی وصف بیان کیا جائے جس سے صفتی معنی لیا جائے، تو یہ ہے جیسے کہ استوا علی العرش، استوا یا نزول یا مجیء یا اتیان، اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں نہیں آئے، فعل آیا ہے۔ الرحمن علی العرش استوا، استوا فی الماضی، وجاء ربک فی الماضی جاء، اور اسی طریقے سے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، تو فعل آیا ہے مگر اس سے مصدر لیا، کیونکہ فعل مصدر سے ہی مشتق ہوتا ہے۔ تو استوا الف ممدودہ کے ساتھ یہ صفت ہے، استوا علی العرش کی صفت، یا اسی طریقے سے سماء دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کا نزول، نزول حقیقی کہ عرش پر ہوتے ہوئے بھی وہ سماء دنیا پر اترتا ہے، کیفیت اللہ جانے۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن بندوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے وہ آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، تو جاء سے مجیء صفت۔ اسی طریقے سے انا من المجرمین منتقمون، اللہ نے اپنا وصف بیان کیا ہے، یہ بھی صفت فعلیہ ہی ہے کہ ہم مجرموں سے انتقام لینے والے، منتقمون ہیں، تو اس سے صفت انتقام۔ کہتے ہیں سب کی دلیل دیکھیے، الرحمن علی العرش استوا، علی الرحمن علی العرش استوا، استوا سے استواء صفت اخذ کیا گیا، فعل سے صفت لیا مصدر۔ ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا الحدیث، جی اس سے نزول کی صفت لیا۔ اسی طریقے سے وجاء ربک والملک صفا صفا، مجیء کی صفت لیا، جاء سے مجیء۔ اور انا من المجرمین منتقمون سورہ سجدہ آیت نمبر 22 میں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مجرمین سے انتقام لینے والا ہے۔ اب یہ جو انتقام کی جو صفت ہوئی وہ مقید ہے مجرمین کے ساتھ، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ منتقم ہے، بلکہ مجرمین کے ساتھ انتقام لے رہا ہے، منتقم من المجرمین بولیں گے، صرف منتقم نہیں کہہ سکتے، یا حتیٰ کہ عفو معاف کرنے والے کے ساتھ اگر منتقم لگایا کہ اللہ العفو المنتقم، تو بھی نہیں کر سکتے، بلکہ جس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے
اپنے اس فعل کو یا اپنے اس وصف کو بتایا ہے اس صفت کے ساتھ ہی بیان کرنا پڑے گا. جیسے استہزاء مطلق نہیں بول سکتے، ضحک یہ خدع، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، تو اللہ تعالیٰ یخادعون اللہ خادعهم، خادعین کو اللہ تعالیٰ خطا کرتا ہے، ماکرین کے ساتھ مکر کرتا ہے. تو جو صفت آئی ہے جہاں بھی، جیسے انا من المجرمین منتقمون، انتقام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو یہ صفت مجرم کے ساتھ مقید ہو کر کے آئے گی. جبکہ اسماء مقید نہیں ہوتے، اسماء مطلق ہوتے. جو بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جو نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ کبھی مقید ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو صفت ہے وہ مقید آئے گی، اسم مطلق ہوگا، اور وصف اگر مقید آیا تو مقید ہی بیان کرنا پڑے گا. ہم کو کہنا پڑے گا کہ ان اللہ منتقم من المجرمین، اللہ تعالیٰ منتقم ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان اللہ منتقم، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان اللہ عفو، اللہ عفو ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہر کسی کو معاف کرتا ہے، مومن کو بھی، فاسق کو بھی، فاجر کو بھی. ایون مشرک اگر معافی چاہے اللہ تعالیٰ سے، شرک سے معافی چاہے، اس کے لیے بھی عفو ہے. لیکن منتقم انتقام لیتا ہے صرف مجرم سے، اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ منتقم من المجرمین. بہرحال تو یہ تین طریقے ہوئے اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے کے لیے. ایک تو صفات کی صراحت آ جائے، بالکل واضح بات ہے، جیسے قوت، عزت، رحمت وغیرہ. اور اسی طریقے سے اسماء حسنیٰ جو صفات کی صفتی معنی کے اوپر، جو کمال کے معنی پر دلالت کرتے اس اعتبار سے، یا اللہ تعالیٰ کے فعل اور وصف سے جو کہ صفت پر دلالت کرتا ہو. جیسے استوا اس کا فعل ہے، آنا اس کا فعل ہے، نزول اس کا فعل ہے. اس سے اللہ رب العالمین کے لیے صفت استوا، صفت نزول، صفت مجیء، صفت اتیان، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک، کیا اس وقت کا انتظار ہے جب فرشتے آئیں گے اور تمہارا رب آئے گا؟ تو اسی سے اتیان سب جا کے رہے. چلیے، لا الہ الا اللہ. تو یہ مسئلہ انہوں نے واضح کیا. اب اسی کے اوپر گویا کہ 7واں قاعدہ ان کا ختم ہو گیا، قواعد فی صفات اللہ تعالی. اب یہاں سے ایک نیا چیپٹر ہے اور سب ایک دوسرے سے مربوط ہی ہے. اب اس کا عنوان لگایا ہے قواعد فی ادلۃ الاسماء والصفات، اسماء و صفات کے ادلہ کے تعلق سے قواعد. یعنی کتاب اللہ اسماء و صفات کی دلیلیں کیا ہو سکتی ہیں، کن دلیلوں سے ہم اللہ کے لیے نام اور صفتوں کو ثابت کرتے ہیں، اس کے لیے کیا قاعدہ ہے. یہ بہت اہم چیپٹر ہے. جیسے دو اہم چیپٹر آپ نے پڑھے، اسی طریقے سے یہ بھی بہت اہم چیپٹر ہے. قواعد فی ادلۃ الاسماء، اسماء و صفات کی دلیلوں کے تعلق سے قواعد اور بنیادی اور اساسی قاعدے اور ضابطوں کا بیان. جیسے آپ کو نظر آئے گا، پہلے ہی قاعدہ دیکھیے، کہتے القاعدۃ الاولی الادلۃ التي نثبت بها الاسماء للہ تعالی وصفاتہ ہی کتاب اللہ تعالی وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تثبت اسماء اللہ وصفاتہ بغیرہما. اللہ اکبر. کہتے پہلا قاعدہ اسماء و صفات کی دلیلوں کے تعلق سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ وہ دلیلیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کو ثابت کرتے ہیں، وہ دلیلیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. یہ کہا ہے سنت رسول اللہ، لیکن اس میں ہم اضافہ کر دیں کہ سنت رسول اللہ الواردہ بالسند الصحیح، الواردہ بالسند الصحیح، سنت رسول اللہ جو صحیح سندوں سے ہم تک پہنچی ہے، امت تک پہنچی ہے. کیونکہ ضعیف حدیثیں عقائد کے باب میں معتبر نہیں ہے، احکام کے باب میں معتبر نہیں. تو کتاب اللہ تعالیٰ اور صحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کی دلیل ہے. لہذا کہتے فلا نثبت، تفصیلی ہے، چنانچہ ہم اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو قرآن اور حدیث صحیح سے کے علاوہ سے ثابت نہیں کر سکتے. کوئی کہ اجماع ہے اس کے اوپر، ہم کہیں گے اجماع کے لیے بھی دلیل چاہیے، قرآن اور سنت کی دلیل ہونی چاہیے. یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ علماء متفق ہو گئے اور علت تلاشا اور علت کے اوپر نئے مسئلے کو، پرانے مسئلے کے اوپر جس میں دلیل موجود تھی علت کی وجہ سے قیاس کر لیا. یہاں نہیں چلے گا. وہ کسی دلیل کے اوپر ہی اجماع ہونا چاہیے، قرآن اور سنت کی صحیح دلیل کے اوپر ہی، سنت کی صحیح سنت کے اوپر ہی اجماع ہونا چاہیے. تب اگر کوئی کہے کہ کسی صحابی نے کسی نام کا یا صفت کا استعمال اگر کیا ہے تو کیا کریں گے، تو اس میں اہل علم کا ایک ضابطہ ہے کہ اگر راوی صحابی ہو یا بیان کرنے والا شخص صحابی ہو اور اس کے تعلق سے یہ بات معلوم ہو کہ وہ اسرائیلیات بیان نہیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا صفات، اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے کہہ رہا ہے جو قرآن اور حدیث سے صراحت کے ساتھ نہیں ہے،
صحابی کا قول ہے جو آپ تک صحیح سند سے منقول ہے یا امت تک منقول ہے، تو اس کو مرفوع کے حکم میں داخل کرتے ہوئے اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت اور نام ثابت کی جائیں گے، کیونکہ نام اور صفت کا تعلق غیبی امور سے بغیر دلیل کے کسی صحابی کی حیثیت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، یا یہ اہلیت اس کے اندر نہیں ہے کہ صاحب وہ غیبی امور کو بغیر دلیل کے ثابت کر دیں۔ تو اس لیے غیبی امور ہوں یا عبادات کے تعلق سے کوئی بات ہو یا حدود و کفارات کے تعلق سے کوئی بات ہوتی ہے اور اللہ کے نام اور صفت کے تعلق سے بات ہوتا تو بدرجہ اولا وہ اس میں رائے کو کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صحابی کی رائے ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، بلکہ یہ بات ہم جان رہے ہیں کہ صحابی نے بنی اسرائیلی روایت نہیں لی ہے یا بنی اسرائیل سے نہیں لیا ہے، علماء یہود و نصارہ سے نہیں لیا ہے، لہذا ان کا یہ قول مرفوع حدیث کے حکم میں سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ علماء مصطلح نے کہا ہے کہ صحابی سے اگر کوئی ایسی بات منقول ہو جس میں عقل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ صحابی اسرائیلی روایتیں بیان نہیں کرتا ہے تو اس کا حکم اس کا حکم مرفوع حدیث کا حکم ہے۔ جیسے اگر قیامت کے تعلق سے کوئی صحابی کوئی بات کہے یا حوض کے تعلق سے کہے یا پل صراط کے تعلق سے کہے تو ظاہر ہے کہ وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی رائے سے اس معاملے میں کچھ بول نہیں سکتے۔ تو فرمایا پہلی دلیل بہت واضح ہو گئی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات توقیفی ہیں، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر ہی موقوف ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہی بے شکلی یہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور صحابی کے تعلق سے اگر کوئی بات آتی ہے نام اور صفت کے تعلق سے تو آپ نے وہ بیان سنا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہے تکرار کے ساتھ آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں تکرار ہے، تکرار تو مزیدار چیز ہے کہ بار بار ایک چیز کا ذکر آئے تاکہ آپ مسئلے کو سمجھے، قواعد کو سمجھے، دلائل کو سمجھے اور استدلال کے انداز کو سمجھے۔ کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَذَا، اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ فَمَا وَرَدَ إِثْبَاتُهُ لِلَّهِ تعالیٰ، بہت قیمتی بات کہی ہے انہوں نے، کہا کہ جو جس چیز کے ثبوت پر کتاب اللہ اور سنت رسول ثابت وارد ہو ہمارے لیے اس کو ثابت کرنا واجب ہے، اور قرآن و سنت میں جس نام اور جس صفت کی نفی آئی ہے تو ہم اس کی نفی تو کریں گے صفات کی، لیکن پڑھ چکے ہیں ہم صفات منفی اور صفات سلبیہ میں کہ جن صفات کی اللہ نے نفی کی ہے ہم اس صفات کی ضد کے کمال کو ثابت کریں گے۔ اگر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو موت نہیں آئے گی، تو ہم اس کی ضد یعنی حیات، اس کی قدرت کی کمال کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ کامل الحیات ہے، کامل القدرت ہے۔ محض نفی تعریف نہیں ہوتی، نفی کی ضد جو ہوگی اس کے کمال کو ثابت کرنا ہوگا۔ تو کہتے ہیں وَمَا وَرَدَ نَفْيُهُ فِيهِمَا وَجَبَ نَفْيُهُ مَعَ إِثْبَاتِ كَمَالِ ضِدِّهِ۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کے لیے جو کتاب اللہ اور سنت میں صفات اسماء صفات ثابت ہے اس کو ثابت کریں گے، ہم پر واجب ہے کہ ثابت کریں، اور جس کی نفی وارد ہے اس کی نفی کریں گے لیکن اس کے ضد کے کمال کو ثابت کریں گے۔ یہ دو باتوں پہلے ہی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ ایک تیسرا پوائنٹ جو یہاں نوٹ کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وَمَا لَمْ يَرِدْ إِثْبَاتُهُ وَلَا نَفْيُهُ فِيهِمَا، اور جس صفت کا ثبوت نہ قرآن میں حدیث میں ہو نہ نفی ہو، جس کا نہ ثبوت ہو اور نہ جس کی نفی ہو، کہتے ہیں وجب التوقف فی لفظہ، وہاں اس لفظ کے استعمال میں ہم کو توقف کرنا ہے، ہم اس لفظ کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ نہ اثبات وارد ہے نہ نفی وارد ہے۔ جیسے کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے بلا اذن، اللہ سنتا ہے بغیر کان کے، کیونکہ کان ثابت نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ اضافہ غلط ہے۔ اگر کان ثابت نہیں ہے تو کان کی ممانعت بھی نہیں ہے، لہذا آپ یہ مت کہیے، بس کہیے اللہ سمیع ہے۔ بے اذن اور بلا اذن یہ قید مت لگائیے، کان کے ساتھ اور بلا کان کے اس کو مت بیان کیجیے۔ اللہ متکلم ہے بلا لسان بلا شفت، بغیر زبان کے بغیر ہونٹ کے اللہ متکلم ہے، ہرگز نہیں، آپ یہ وصف مت لگائیے اور نہ اس کا انکار کیجیے، بس کہیے اللہ متکلم ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اہم بات کہی۔ وَمَا لَمْ يَرِدْ إِثْبَاتُهُ وَلَا نَفْيُهُ فِيهِمَا، جس صفت کا نہ اثبات ہو نہ ثبوت ہو نہ نفی ہو قرآن و سنت کے اندر، وجب التوقف فی لفظ، اس لفظ کو استعمال کرنے میں آپ کو رک جانا واجب ہے، آپ کے لیے توقف واجب ہے، نہ ثابت کرے نہ اس کی نفی کرے، کیونکہ نہ اثبات وارد ہے نہ نفی وارد ہے۔ اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو غلط ہو جائے گا۔ یہ لفظ کہا انہوں نے کہ وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، سمجھا؟ لیکن معنی کے تعلق سے اگر کوئی کہے تو اس کی ہم تفسیر پوچھیں گے، کیا مطلب تمہارا؟ اب جیسے مثال سے سمجھ میں آئے گا
فیفصل فیہ، اس میں تفصیل ہم پوچھیں گے. خود ہی بتا رہے ہیں مثال. اگر معنی کے اعتبار کی بات کریں گے، لفظ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے. سمین بلا سمین یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. نہ سمین بولیں گے، نہ بلا سمین بولیں گے، یا بلا عذرین بولیں گے، نہ بے عذرین بولیں گے، نہ بلا عذرین بولیں گے. نہ کان کو ثابت کریں گے اللہ کے لیے، نہ نفی کریں گے. جہاں تک معنی کی بات ہوگی تو ہم اس معنی کی تفصیل اس شخص سے پوچھیں گے جو کسی لفظ کا استعمال اللہ کے لیے کر رہا ہے. لفظ تو ہم نہیں بول سکتے کیونکہ ثابت ہے، نہ منفی ہے، لیکن معنی کے تعلق سے تفصیل پوچھیں گے. اگر وہ معنی وہ بیان کرے جو معنی حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، اللہ کے لائق ہے، تب تو وہ معنی مقبول ہوگا. ہم معنی کو قبول کریں گے، خبر دیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسا ہے، لیکن بطور نام اور صفت کے استعمال نہیں کر سکتے. یاد رکھیے، مقبول فہو مقبول، کہتے مقبول ہے. مقبول کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو صفت کے طور پر استعمال کریں گے. ہاں، خبر کا باب وسیع ہے تو خبر استعمال کے طور پر کہہ سکتے ہیں. اور اگر معنی ایسا بتا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کو زیبا نہیں ہے تو معنی بھی رد کر دیں گے کہنے والے کے اوپر. یہ بہت زبردست تفصیل ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہ جو معطلہ ہیں انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، اس لیے اہل علم کو یہ سب باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. اب وہ کہتے ہیں، پوچھیں گے آپ سے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے؟ جب کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس چہرہ ہے، اللہ کے پاس 2 ہاتھ ہیں، اس کے 2 قدم ہیں، اللہ کے پاس انگلیاں ہیں، تو جھٹ سے سوال کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے ہم جسم ثابت کریں گے کہ اللہ کا جسم ہے؟ ہم کہیں گے یہ لفظ جسم وارد نہیں ہوا ہے، اور نہیں اس کی نفی ہے. قرآن و حدیث میں کہیں بھی لفظ جسم نہیں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، تو ہم اس لفظ کا تو استعمال نہیں کریں گے بھیا. چلیے لفظ کا ہم نے انکار کر دیا، لفظ میں توقف واجب ہے. معنی کے تعلق سے پوچھا کہ کیا معنی لیتے ہو، جسم کا کیا معنی لیتے ہو؟ کہتا ہے کہ جسم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذات ہے جو صفات سے متصف ہے. کوئی شے ہو جو صفات سے متصف ہو، قائم بذاتہ ہی ہو. الحمدللہ اگر یہ معنی تم لیتے ہو کہ قائم بذاتہ ہی ہے، اللہ اپنی ذات سے قائم ہے، حی لا یموت ہے، اور وہ اپنی صفات کمالیہ سے متصف ہے، اور اس کی تمام صفات کمالیہ ہے، الحمدللہ اس اعتبار سے جسم ہوگا، معنی ہوگا. تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین قائم بذاتہ ہی متصف بصفات کمالہ ہی. یہ تو ہے، یہ خبریہ جملہ ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم صفت جسم سے موصوف کریں گے کہ ہو موصوف بصفت الجسم. یہ ہم صفت اپنی طرف سے بڑھا نہیں سکتے. مقبول کا یہ معنی مت سمجھیے گا کہ اگر معنی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، تو ہم اس کو قبول کریں گے بحیثیت خبر کے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے رب کے پاس میرے رب کی ذات قائم بذاتہ ہی ہے اور وہ صفات سے متصف ہے. اسی طریقے سے وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ہے. اب جہت والے سمت، اللہ تعالیٰ کے لیے سمت ہے. کہا قرآن مجید اور حدیث میں تو کہیں بھی لفظ جہت نہیں آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن کیا مطلب ہے تمہاری جہت کا؟ کیا جہت سے کیا سمجھتے ہو؟ تو وہاں پر 3 معنی ہوگا. کہ بھائی جہت سے کیا مطلب ہے؟ 6 جہت ہوتی ہے، رائٹ لیفٹ، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو کہے گا کہ ہاں یہی مطلب ہے کہ کس جہت میں ہے. تو ہم کہیں گے کہ اگر جہت کا سوال کر تو لفظ تو وارد نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہت علو میں ہے، بلندی کی طرف ہے. آمنتم من فی السماء، یہ لفظ تو نہیں آیا ہے، جہت کا لفظ نہیں آیا ہے، لیکن کہا آمنتم من فی السماء، کیا اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو بلندی پر ہے؟ اگر فی کے معنی میں ہے تو فی العلو، ورنہ فی اعلیٰ کے معنی میں اگر لیں گے تو آسمان کے اوپر ہے، آسمان میں نہیں ہے. یعنی کہ آسمان ظرف ہے، اس کے اندر رب العالمین ہے، کوئی مخلوق اس کے برابر ہی نہیں ہے کہ جس میں وہ سمائے. تو اس لیے فی معنی اعلیٰ ہے. آمنتم من فی السماء، اے آمنتم من علی السماء، اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں کے اوپر ہے، یعنی عرش کے بھی اوپر ہے. اور اگر فی کے معنی میں لوگے تو فی السماء سے بڑا جہت ہوگا، جہت علو. تو اگر یہ مطلب ہے جہت کا تو ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے لیے حیز ہے، مکان ہے. بھئی یہ لفظ حیز اور محیز کہیں نہیں آیا ہے. یہ سب فلسفیانہ اصطلاح ہے، منطقی اصطلاح ہے. اس طرح کنفیوز کرتے ہیں تاکہ اگر یہ کہہ دے کہ ہاں جگہ ہے اللہ کے لیے تو ہم کہیں گے کہ اللہ جگہ کا محتاج ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے، اور وہ جگہ ہے 7 آسمان کے اوپر اللہ کا عرش، عرش کے اوپر رب العالمین. تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ صاحب اس سے تفصیل پوچھیے
یہ جو الفاظ استعمال یہ کر رہے ہیں وہ الفاظ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو ہم تو یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، اس کو ثابت نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں۔ لیکن اگر معنی اگر صحیح بتائے گا، جو معنی قابل قبول ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے، تو اس معنی کو قبول تو کریں گے، لیکن بحیثیت نام اور صفت کے اس کا اطلاق اللہ پر نہیں کریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال تو اب پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی صفت اللہ تعالیٰ کی ثابت ہے، ہر وہ صفت جس کے اوپر اللہ کا کوئی نام دلالت کرتا ہے، چاہے دلالت مطابقی ہو کہ دلالت تضمنی ہو کہ دلالت التزامی ہو، یا ہر وہ صفت جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فعلوں میں سے کوئی فعل دلالت کرتا ہے، جیسے استواء علی العرش ہو، کہ سمائی دنیا پر نزول ہو، کہ قیامت کے دن بندوں کے فیصلے کے لیے آنا ہو وغیرہ۔ اور جو اللہ کے افعال تو لا تعداد اور بے شمار ہے، یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ سب صفت ہم اللہ پر بولیں گے، کیونکہ نام دلالت کرتا ہے، اللہ کا فعل دلالت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات خبریہ جس کو اس نے خبر دیا ہے، اگر قرآن میں یہ اور حدیث میں یہ بات نہ آتی تو ہم کبھی نہ جانتے کہ اللہ کے لیے چہرہ ہے، اس کے 2 آنکھ ہیں، اس کی 2 آنکھیں کے 2 ہاتھ وغیرہ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ کلام فرماتا ہے، جی مشیت والا ہے، ارادہ ہے اس کا، ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ، جس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ کونیہ کا مطلب مشیت، جو چیز مشیت سے متعلق ہے، اور شرعیہ کا مطلب وہ عمل جس کو اللہ پسند کرتا ہے، کیونکہ جو چیز ارادے سے متعلق ہے وہ خیر بھی ہے شر بھی ہے، اس کے اندر دونوں پہلو ہیں۔ لیکن اس کو اللہ مثلا خیر و شر کا مطلب یہ کہ انجام کے اعتبار سے جو اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا اس کے اعتبار سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہر ارادے کے اندر خیر ہے، ہر مشیت میں خیر ہے اس کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ محبوب اور غیر محبوب ہر چیز کا ارادہ کر سکتا ہے وہ، لیکن جو ارادہ شرعیہ ہوتا ہے وہ صرف محبوب چیزوں پر بولا جاتا ہے، جیسے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ ارادہ شرعیہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، یا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ ارادہ کونیہ ہوا، اور اسی کو ارادہ کونیہ قدریہ ہے کہ اس کی تقدیر بھی اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اور ارادہ شرعیہ اللہ تعالیٰ کے احکام جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات۔ تو ایک مومن جب اطاعت کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کونیہ قدریہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت فرض کی ہے، اور یہ کہ شرعیہ بھی ہے، دینیہ بھی ہے، اللہ اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک کافر کفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ صرف مشیت کونیہ قدریہ ہے کہ کفر کو اللہ نے پیدا کیا، اور کفر کے کام کرنے پر اللہ نے اس کو قدرت دی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کو لولا لگانا چاہتا تو کر دیتا، لیکن اسے نہیں کیا، چلو تاکہ تمہارا امتحان ہو۔ لیکن ارادہ شرعیہ دینیہ ہرگز وہاں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کفر کو ولا یرضی لعبادہ الکفر، کفر کو بندے کے لیے پسند نہیں کرتا وہ۔ تو کہتے ہیں وَمِمَّا وَرَدَ نَفْيُ عَنِ اللَّهِ سبحانہ وتعالی۔ تو ایک تو آپ سمجھ لیا کہ صفات کیسے، پھر بات کو دہرا رہے ہیں، پلٹا رہے ہیں کہ ہر وہ صفت جس پر اللہ تعالیٰ کا نام دلالت کرے، چاہے دلالت مطابقی ہو کہ تضمنی ہو کہ التزامی ہو، ہر وہ صفت جس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل دلالت کرے، جیسے استوا ہے، نزول ہے، مجیء ہے، اتیان ہے وغیرہ، ہر وہ صفت جس کی اللہ نے خبر دی ہے، چہرہ، آنکھ، ہاتھ وغیرہ۔ اسی طریقے سے کلام، مشیت، ارادہ کونیہ قدریہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کے لیے صفت رضا ہے، اللہ کے لیے صفت محبت ہے، اللہ کے لیے صفت غضب ہے، صفت کراہیت ہے۔ اب جو لوگ معول ہیں وہ کہتے ہیں رضا اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ بھئی ثواب عطا کرنا الگ صفت ہے، اور غضب اور کراہیت کا مطلب ہے انتقام۔ انتقام اللہ کی ایک الگ صفت ہے، غضب ایک الگ صفت ہے، کراہیت ایک الگ صفت ہے۔ جتنی صفات ثابت کرتے جاؤ گے اس بات میں، اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی جائے گی تب جا کے۔ تو کہتے ہیں رضا، محبت، غضب، یہ سب صفات آئی ہے۔ اور کیا ہے؟ اسی طریقے سے وہ صفات جس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، جیسے موت ہے، نیند ہے، اونگھی ہے، عاجزی ہے، تکن ہے، ظلم ہے، بندوں کے اعمال سے غفلت ہے، ان سب کے ضد میں کمال کا معنی سمجھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ لیکن جو چیز کہ جس کا اثبات اور جس کی نفی ثابت نہ ہو، جیسے لفظ جہت کہ اللہ کس جہت میں ہے، اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ کیا ہم اللہ کے لیے جہت ثابت کریں گے، تو شیخ فرما رہے قلنا لہو، ہم کہیں گے کہ لفظ الجہہ لم یرد فی الکتاب والسنہ اثبات ولا نفی، لفظ جہت تو کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں نہ ثابت ہے نہ اس کی نفی آئی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول کافی ہے ہمارے لیے، آمنتم من فی السماء، ہمارا رب علو میں ہے بس۔ لیکن کیا تم مانا کیا لینا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر وہ کہے کہ نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جہت کا مطلب یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ سفلا میں ہے، سفل میں ہے، نیچے ہے، یا اللہ تعالیٰ علو میں ہے؟ اچھا علو میں بھی ہے تو کوئی مخلوق اس کے اوپر ہے جو اس کو گھیرے ہوئی ہے،
یا وہ سب مخلوق کے اوپر ہے، یہ تین صورت ہوگی، یا تو اللہ نیچے ہوگا، یا اوپر ہوگا تو کوئی مخلوق اس کے اوپر ہوگی، یا سب مخلوق کے اوپر وہ ہوگا۔ اچھا یہ مطلب سمجھ، تو یہ جاننا چاہتے ہو تو ہم کہیں گے کہ سفلا جو معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سفلا میں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کے علو کے منافی ہے، اس کی ذات بلند، اس کی صفات بلند، اس کا مقام بلند، تو اسفل میں کہاں ہو سکتا ہے وہ؟ کہاں یہ تو ہے۔ اچھا علو میں ہے، تو علو میں اگر ہے اور اس کے اوپر کوئی مخلوق ہے تو مخلوق اس کو گھیرے ہوگی، احاطہ کیے ہوئی ہوگی، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوا ہے، احاطہ میں رکھا ہے، کوئی چیز اس کو گھیر نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے قدم کی جگہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہی کہ کرسی جو ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئی، وہ اللہ کے قدم کی جگہ ہے سچ، اور اس کرسی کی حیثیت عرش الہی کے مقابلے میں ایک معمولی سے چھلے کی ہے، ہاتھ کی چوڑی کی ہے، جو چٹکل میدان میں لقدق صحرا میں پھینک دیا جائے، ایک حلقہ ہے، گول راؤنڈ شیپ چیز ہے جو ایک لقدق صحرا کے اندر پھینک دیا جائے، تو کوئی حیثیت ہی نہیں عرش کے مقابلے میں کرسی کی۔ اب وہ کرسی جو عرش کے مقابلے میں بالکل ایک چھلے کی برابر ہے، جو چٹکل میدان میں ایک مثال دینے کے لیے سمجھایا گیا ہے، تو وہ ہے اس کے اوپر، تو پھر اور رب العالمین اس کے اوپر ہے، تو گویا کہ سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کا احاطہ نہیں کیے ہوئی ہے، بلکہ اللہ اس کے اوپر ہے۔ تو اگر یہ معنی وہ لیتا ہے کہ علو کا مطلب یہ ہے کہ جہت کا مطلب کہ علو میں ہے اور تمام مخلوقات کے اوپر ہے، تو ہم کہیں گے ہاں یہ معنی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، عال فوق خلقہ، تمام مخلوقات کے اوپر وہ بلند ہے۔ اگر یہ معنی تم لوگے تو صحیح ہے، ہم کہیں گے، اب ہم خبر دے سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا تمام مخلوقات کے اوپر ہے، یہ صفت معنوی اعتبار سے ہم ثابت کریں گے، لیکن ہم جہت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر معنی ہم اس سے پوچھیں گے تو اگر وہ یہ کہے گا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جہت سفل میں ہے کہ جہت علو میں ہے کہ اللہ کو کوئی چیز گھیرے ہوئی ہے، یا جہت علو میں ہے کہ کوئی چیز اس کو گھیرے ہوئی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ پہلا معنی تو باطل ہے، اسفل تو ہو ہی نہیں سکتا، جہت سفلا میں تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس علو کے منافی ہے جس پر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، عقل اور فطرت سب دلالت کرتی ہے، اور اجماع بھی دلالت کرتا ہے۔ اجماع سے مراد اجماع صحابہ اور تابعین۔ اور دوسرا معنی اگر یہ کہے کہ بلندی پہ تو ہے لیکن کسی دوسرے تیسرے آسمان پر ہے اور بقیہ آسمان اس کے اوپر ہے، تو ہم کہیں گے یہ معنی بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کوئی مخلوق کر ہی نہیں سکتی۔ اور اگر تیسرا معنی ہے کہ جہت علو میں ہے اور تمام مخلوقات کے اوپر ہے، اس کو کوئی چیز گھیرے ہوئی نہیں ہے، تمام مخلوق کو اس نے احاطہ میں کر رکھا ہے، تو یہ معنی صحیح ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علی ہے، فوق خلق ہی، اپنے مخلوق کے اوپر ہے، ولا یحیط بہ شیء من مخلوقاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی بھی مخلوق اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ عرش کے اوپر ہے، یہ نہیں کہ عرش نے اللہ کا وزن تھاما ہوا ہے، ایسا کبھی مت سمجھیے گا، اللہ نے عرش کو تھاما ہوا ہے، اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے اس کو بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے، جی اللہ عرش کے اوپر ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے۔ تو یہ جو نیا پوائنٹ اب تک کے درس میں جو آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان ایسے الفاظ جن کا ورود نہیں ہے قرآن میں یا جس کی نفی نہیں ہے، ہم اس کے معنی کے تعلق اس لفظ کا تو استعمال نہیں کر سکتے، البتہ معنی دیکھیں گے، اگر معنی شریعت کے مطابق ہے، کتاب و سنت کی دلالت کے مطابق ہے، تب اس کو بحیثیت اخبار کے استعمال کریں گے اللہ کے لیے، ادروائز اس کا انکار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ السمع والعقل، کہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے جو صفت ثابت ہے بابا اسی کا ثبوت دیں گے، جو نفی ہے اس کی ہم نفی کریں گے لیکن اس کے ضد کا کمال ثابت کریں گے، اور جو قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے ہم اس لفظ کا تو استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ اور معنی کے اندر تفصیل آپ نے دیکھ لیا کہ اگر معنی صحیح ہے، شریعت کے مزاج کے مطابق ہے، تب تو اللہ کے لیے لیں گے خبر کی حیثیت سے، ورنہ نہیں لیں گے۔ تو اس بات کی دلیل لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات محض سمع سے ثابت ہے، اور عقل کا مطلب یہ کہ عقل بھی سمعی دلیل کو شرعی دلیلوں کی تائید کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ہیں جو عقل سے ماورا ہے، جیسے چہرہ، اگر قرآن میں نہیں آتا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تو کبھی بھی نہیں عقل سمجھتی کہ اللہ کے پاس چہرہ ہے، اللہ کے پاس ید ہے، کیونکہ عقل میں یہ بات ہی نہیں آتی ہے۔ لیکن اللہ علیم ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ نے کائنات پیدا کی، یہ سب صفات ایسی ہے جو قرآن میں آئی ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ ہاں بالکل، جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا ہے، جس نے مخلوقات پیدا کیا، کیا وہی علم نہیں رکھے گا؟ کیا وہ بلا قدرت کے اس نے ایسا پیدا کر دیا؟ تو یہ تو عقل بھی تسلیم کرتی ہے اس کو، یہ معنی ہے سمع اور عقل کا۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، فَأَمَّا السَّمْعُ، کہتے ہیں اب یہ دلیل مختلف لائے ہیں کہ دیکھو قرآن نے ہم کو پابند کیا ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں کتاب و سنت کی حدود سے باہر نہ نکلیں،
عمومی دلیل لے کر کے آئے ہیں کہ قرآن اور سنت سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفتوں کو ثابت کر سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سی آیت لے کر کے آئے ہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب استشہاد میں یہ سب آیتیں آئی ہے، اب یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کوئی مستحب نہیں، جب قرآن کی قرأت ہو، باقاعدہ قرأت کے لیے ہے، تب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اگر آغاز سورت سے پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد سورت کو شروع کریں۔ لیکن اگر استشہاد میں بات کر رہے ہیں اور قرآن کی کوئی آیت آئی یا خطیب خطبہ دے رہا ہے اور بیچ میں کوئی آیت آ گئی، تو ہم یا ہمارے جیسے لوگ بھی رک کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر وہ آیتوں کو پڑھتا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریر میں آ جائے استشہاد کے لیے یا تقریر میں آ جائے، وہاں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں شیخ کرتے ہیں فَأَمَّا السَّمْعُ، دلیل سمعی دیکھو کہ ہم کتاب و سنت کے پیروکار ہیں اور ہمیں اللہ نے اپنی شریعت کا ہی پابند قرار دیا ہے کہ قرآن اور سنت سے آگے مت نکلو دین کے معاملے کے اندر۔ کہتے ہیں فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ عظیم کتاب ہے، کتاب النکرہ تعظیم کے لیے ہے، أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ جس کو ہم نے مبارک کتاب بنا کر اتارا ہے، مبارک ہے، تلاوت مبارک ہے، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اس کے اثرات بہت اچھے ہیں، ہر حرف پر ایک نیکی ہے جو 10 گنا تک بڑھائی جاتی ہے، اس کا اثر قلب پر ہوتا ہے، سخت سے سخت دل انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا الى آخر۔ اللہ کہتا ہے فاتبعوه، اسی کتاب مبارک کی پیروی کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لعل تعلیلیہ ہے، علت کو بتانے کے لیے، ترجی کے لیے نہیں، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، نہیں، اللہ کے لیے ترجی نہیں، وہ کام جو مشکل ہوتا ہے اس کے لیے ترجی استعمال ہوتا ہے، امید۔ تعلیلیہ ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم رحم کے مستحق ہو سکو۔ اگر کتاب اللہ کی، کتاب مبارک کی پیروی کرو گے اور اللہ کے احکام پر عمل کرو گے، اوامر کو بجا لاؤ گے، منہیات سے اجتناب کرو گے، تو تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے۔ اللہ نے کیا کہا فاتبعوہ، کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ آگے دوسری آیت دیکھیے وقولوا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول نبی امی پر، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جو خود سے لکھ نہیں سکتے تھے، خود سے اپنی آنکھوں سے پڑھ نہیں سکتے تھے، حرف ناآشنا، ورڈ کو پہچانتے نہیں تھے۔ باقی رہا کہ مخلوق میں سب سے بڑا علم اللہ نے آپ کو دیا، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ کی آیتوں پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی آیتوں پر، اس کی کلمات کونیہ پر، کلمات شرعیہ پر، آیات قرآنیہ پر، اور کلمات اللہ جو کائنات میں پھیلی ہوئی۔ کہا واتبعوہ، اور اس نبی کی پیروی کرو، نبی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون۔ یہاں دیکھیے اتباع سنت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اسے سمجھیے۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب مبارک کی پیروی کرو، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ۔ اب ہدایت سے مراد دونوں ہدایت کہ اللہ توفیق بھی دے تم کو کار خیر کی، اور رہنمائی بھی کرے، اور اس کے اوپر گامزن بھی رکھے، لعلکم تہتدون۔ تو قرآن نے بتایا کہ قرآن کی پیروی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، تو یہ بنیادی دلیلیں ہیں سب۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے، اگرچہ غنیمت کے تعلق سے، مال فیہ کے تعلق سے، بنو نذیر کے مال کے تعلق سے، لیکن وما ما کلمہ عام ہے، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ گویا کہ سنت کی حجیت کے لیے واضح دلیل ہو گئی۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول میں الف لام عہد کا ہے، یعنی جس نے رسول خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، کس نے؟ اللہ کی پیروی کو۔ من تولا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کیا، روح گردانی کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان، نگراں یا داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اسی طرح سے قرآن نے کہا سورہ نساء کی مشہور آیت ہے 59 59ویں آیت، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی مسئلے میں اگر جھگڑ پڑو، آپس میں اختلاف کر لو، تو پلٹاؤ اس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹاؤ اور رسول کی طرف پلٹاؤ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ کی طرف عدالت میں لوگ مسئلے لے کر کے آتے تھے، اپنے جھگڑے لے کر آتے تھے، آپ فیصلہ فرماتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت کی صحیحہ کی طرف پلٹاؤ۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے، گویا کہ تمہارا ایمان معلق ہے اسی بات کے اوپر کہ تم اپنی نزاعی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کو حکم سمجھو۔ یہی بات سب سے بہتر ہے
اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بات بہتر ہی نہیں ہے۔ خیر یہاں پر اسم تفضیل کے معنی میں نہیں ہے، یہی بہتر ہے، اس کے علاوہ کچھ بہتر نہیں۔ وہ احسن تاویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے۔ تو یہ اور اس کے علاوہ بھی جو آیات ہے، کہا قرآن وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی ان لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کیجئے اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق، اور اللہ نے قرآن اور سنت دونوں کو نازل کیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ حکمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن و سنت سے ان کے درمیان فیصلہ کیجیے جو اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، اور ان کے ہوا و ہوس کی، ان کی خواہش نفس کی پیروی مت کیجیے۔ یہ بات اس لیے نہیں کی جا رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوف تھا کہ آپ لوگوں کی خواہش نفس کی پیروی کرتے، بلکہ تثبیت کے لیے، آپ کو آپ کے عمل پر ثابت کرنے کے لیے، تاکید کے لیے، آپ کے قلب کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ نے تائید کی اور تثبیت فرمائی ہے۔ غیر ذالک من النصوص، اس کے علاوہ بھی نصوص بہت ہے جو قرآن اور سنت پر ایمان لانے کے وجوب کو ثابت کرتی ہے کہ جو بھی کچھ قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس کو مانو۔ اچھا، ہر وہ دلیل جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کی باتوں کو قبول کرنا ہمارے لیے واجب اور فرض ہے، وہی تمام دلیلیں اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ میں جو کچھ آیا ہے، یا آپ کی صحیح سنت صحیحہ سے جو چیزیں ثابت ہے، ان کے اوپر بھی ہم کو ایمان لانا ہے، ویسے ہی جیسے قرآن مجید کی باتوں پر ایمان لانا ہے، کیونکہ خود قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور خود قرآن نے کہا کہ اپنے نزاعی مسئلے میں اللہ کی کتاب کی طرف اور نبی کی سنت کی طرف پلٹو۔ لوگ آپ کی طرف، آپ کی زندگی میں آپ کی طرف پلٹتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت کی طرف پلٹے۔ تب فرما رہے ہیں شیخ فَأَيْنَ الْإِيمَانُ بِالْقُرْآنِ لِمَنِ اسْتَكْبَرَ عَنِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْقُرْآنِ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے استکبار کرتے ہیں، جس کا قرآن نے حکم دیا، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ایمان قرآن پر ہے کیا جو نبی کی سنت کی پیروی کرنے سے استکبار اور اعراض کرتے ہیں؟ وَأَيْنَ الْإِيمَانُ بِالْقُرْآنِ لِمَن لَّمْ يَرُدَّ النِّزَاعَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اپنے نزاعی مسئلے کو سنت کی عدالت میں پیش نہیں کرتا اور وہاں کے فیصلے کو نہیں لیتا، تو کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے؟ جی، وَأَيْنَ الْإِيمَانُ بِالرَّسُولِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ الْقُرْآنُ، اور جس قرآن نے جس رسول پر کی سنت کو قبول کرنے کی بات کہی، جس رسول کی پیروی کی بات کہی، اگر آپ اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کی سنت کو انگوٹھا آپ دکھاتے ہیں، ٹھیکا دکھاتے ہیں، تو آپ کا ایمان رسول پر بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جوڑ دیا ہے شیخ نے، اسے قرآن اور سنت کی پیروی ہونی چاہیے، اس کے آگے نہیں جانا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس آیت کو موضوع یا استدلال، بارز استدلال میں پیش کرتے ہیں وہ جو منکرین سنت ہے، کہ اللہ کہتا ہے ہم نے کتاب اتار دی ہے آپ کے پاس، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ ارے بہت سارے شریعت کے علمی امور جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بھی ذکر ہے، اور عملی احکام شریعت جس کا تعلق اعمال سے ہے، اس کا بیان سنت سے آیا ہے۔ نماز کے اوقات کی تفصیل نہیں ہے، صبح و شام سے پہلے، قبل الغروب، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، اس طرح سے الفاظ آئے ہیں۔ کس وقت میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، جی کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ دی جائے گی، حج کے ارکان کی تفصیلات، کہتے ہیں یہ جو شریعت کی تفصیلات ہیں وہ آپ کو سنت سے ملیں گی۔ تو اس لیے یہ طبیان جو ہے نا، یہ قرآن مجید کا، یہ سنت صحیحہ جو ہے قرآن مجید کا طبیان ہے۔ فَيَكُونُ بَيَانُهَا بِالسُّنَّةِ مِن طِبْيَانِ الْقُرْآنِ، لہذا سنت سے بیان کرنا ہی طبیان القرآن ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کے ذریعے کہ قرآن و سنت سے جو عقائد ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے لیے جو چیز صفات ثبوتیہ ہے یا صفات منفیہ ہے، انہی کو ہم ثابت کریں گے، اور اس کی کئی جہتیں اور کئی شکلیں انہوں نے بتائی ہیں، اور جو صفت ثابت نہیں ہے یا جو لفظ اللہ کے تعلق سے ثابت نہیں ہے قرآن و سنت میں، یا جس کی نفی وارد نہیں ہے یا جس کا اثبات نہیں ہے، اس کے لفظ کے استعمال کرنے میں ہم توقع کریں گے، معنی دیکھیں گے کہ اگر وہ مطابق سنت ہے، مطابق شریعت ہے اور اللہ کی شایع نشان ہے تب ٹھیک ہے، ورنہ اس کو رد کر دیں گے۔ اچھا، عقلی دلیل جو اس بات کو واضح کرتی ہے یا عقل تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بالکل کتاب و سنت کی دلیل، واضح دلیل سے ہی لیے جانے چاہیے، اس کے لیے عقل بھی ہماری اس بات کی تائید کرے گی کہ اللہ تفصیل القول فیما یجب او یمتنع او یجوز فی حق اللہ تعالیٰ، کہ تفصیلی طور پر یہ بتاؤ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے، ہمارے اوپر جو چیز اللہ کے لیے واجب ہے یا اللہ کے تئیں واجب ہے، او یمتنع، یا اللہ کے لیے ممتنع ہے، محال ہے، اللہ پر بولا نہیں جا سکتا،
او یجوز فی حق اللہ تعالی، یا اللہ کے حق میں جو چیزیں جائز ہے امور غیبیہ سے جن چیزوں کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ لا یمکن ادراکها بالعقل، یہ غیبی وہ امور ہیں جن کا اللہ کو کہ تئیں ہم پر کیا واجب ہے، اللہ کے لیے کیا حرام ہے کہ صاحب ہم اس کا اطلاق نہ کریں، یا کیا غیبی امور کی چیزیں ہیں جو اللہ پر کے لیے جائز ہیں، جو جن کا تعلق غیبی امور سے ہے، ظاہر ہے کہ عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ تو اس سے عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ان معاملات میں آدمی کو رجوع کرنا چاہیے الی ما جاء فی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی دلیل کی طرف۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔